اب مولا علی عرض کرتے یا رسول اللہ اس میں کون سی ایسی خاص باتیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ مجھے جانتا ہے، میں اسے جانتا ہوں، یہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں۔ کہا کیوں؟ اے علی جب تم بھی نہیں جانتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں مگر یہ پتھر جانتا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا جب میں ادھر سے گزرتا تھا نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، اظہار نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، تو اے علی تم بھی نہیں جانتے تھے مگر یہ پتھر جانتا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب آتا تھا یہ مجھے دیکھ لیتا تھا اور کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول کو جو سلام پڑھے، جو درود نبی پر پڑھے، اللہ کے رسول اسے جانتے بھی ہیں، اللہ کے رسول اسے پہچانتے بھی ہیں۔ جب موت کے وقت سارے گھر والے منہ موڑ لیتے ہیں تو اللہ کے رسول اپنے عاشقوں کے نزدیک نزا کے عالم میں آتے ہیں، دیکھ میرے امتی تو مجھ پر درود پڑھتا تھا، سلام پڑھتا تھا، پہچان بناتا تھا، آج میں نے تجھے پہچان لیا ہے، تیری مدد کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس دلیل آ گئی، تمہارے پاس دلیل آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوسرا معجزہ عطا فرمایا تھا، سبحان اللہ، دوسرا معجزہ عطا فرمایا تھا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ۔ اے موسیٰ لاٹھی کا معجزہ تو ہم نے تمہیں دے دیا طور پر، لیکن اے میرے کلیم اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو، اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو، اس کے بعد نکالو گے نا تو یہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا۔ سبحان اللہ، یہ چاند کی طرح چمکتا ہوا تمہارا ہاتھ بن جائے گا۔ اور بے شک واقعی جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دکھانے کی ضرورت پڑتی گریبان کے اندر ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ کو جب نکالتے تو چاند کی طرح چمکنے لگتا، لیکن وہ ہاتھ کسی اور کو لگاتے تو وہ نہیں چمکتا تھا، وہ ہاتھ کسی اور کو لگاتے تھے تو وہ نہیں چمکتا تھا۔ مگر آؤ دیکھیں حبیب اللہ کے اندر اس معجزے کی جھلک ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہا کہ گڈھا کھودو، کنواں کھودو، اللہ سے مانگو، نہیں، اے علی آؤ، سبحان اللہ، ہر جگہ علی کا نام ہے، سبحان اللہ، اے علی آؤ۔ اب کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ارشاد فرمائے۔ سرکار نے کہا وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو نا، اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام اپنے یہودی مالک کے لیے اونٹنی پر مشک میں بھر کر پانی لے جا رہا ہے، اے علی اس کو میرے پاس بلا، تمہارے لیے پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ اب بتاؤ اب یہ دعویٰ کرنے والے کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، لیکن صحابہ کا عقیدہ کہ نبی کو پہاڑ کے پیچھے کی بھی خبر ہے، نبی کو پہاڑ کے پیچھے کی بھی خبر ہے۔ علی نے، صحابیوں نے یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہم کو نہیں دکھ رہا، آپ کو کیسے دکھ رہا؟ ہم کو نہیں دکھائی دے رہا، آپ کو کیسے دکھائی دے رہا ہے؟ علی تو پوچھ ہی نہیں سکتے، علی تو
پوچھ ہی نہیں سکتے. علی کا تو وہ مقام ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جبریل آدمیوں کا لباس پہن کر آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اے علی بتائیے اس وقت جبریل کہاں؟ سبحان اللہ. میں آپ تقریر کو سمجھ رہا ہوں. اس وقت جبریل کہاں ہے؟ کون پوچھ رہا؟ بولتے جاؤ ذرا. جبریل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مولا علی سے پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہے جبریل؟ اور خود جبریل پوچھ رہے ہیں. تو مولا علی کی نگاہوں کا کمال دیکھو. نیچے دیکھا، اوپر دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، ہر سمت میں دیکھا. پھر ارشاد فرمانے لگے اے آنے والے، میں نے اوپر دیکھا تو عرش اعظم تک دیکھ لیا. سبحان اللہ. میں جب نبی کے غلاموں کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو غلاموں کے آقا کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے نیچے دیکھا تو تحت الثری تک دیکھ ڈالا. دائیں بائیں آگے پیچھے شمال جنوب مشرق و مغرب سب کچھ دیکھ لیا اور دیکھ کر سب کو چھان مارا. پوری کائنات میں اس وقت جبریل ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اس وقت پوری کائنات میں جبریل ہے ہی نہیں. اگر جبریل ہے تو وہ تو ہے. سبحان اللہ. اگر جبریل ہے تو وہ تو ہے. پتا کیا چلا کہ علی کی نگاہوں کا یہ کمال ہے تو نبی کی نگاہوں کا کیا کمال ہوگا. تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھتے ہیں اور ہم اور آپ تو صرف جسم تک دیکھتے ہیں. نبی دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی نیت کو بھی دیکھ لیا کرتے. سبحان اللہ. نبی جب اللہ کو دیکھ لیا تو اب اور کون سی چیز نبی سے چھپی رہ سکتی ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا علی جاؤ. ایک کالا حبشی غلام ہے اپنے یہودی مالک کے لیے پانی لے کر کے جا رہا ہے. اس کو ہمارے پاس بلا لاؤ. مولا علی پہاڑ چڑھے. پہاڑ چڑھ کے دیکھا تو جس جگہ کی طرف سرکار نے اشارہ کیا تھا ایک ناقہ سوار حبشی غلام مشق میں پانی لیے ہوئے تیزی سے جا رہا ہے. مولا علی نے جا کر اس کا راستہ روکا. کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا اپنے مالک کے لیے پانی لے کر کے جا رہا ہوں. کہا میرے مالک نے تجھے بلایا ہے. میرے مالک نے تجھے بلایا ہے. الغرض واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. وہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت سے اگر تیری اجازت ہو تو تیری مشق سے تھوڑا سا پانی نکال لوں مگر وعدہ کرتا ہوں کہ پانی کم نہیں ہوگا زیادہ ہو جائے گا. حیرت میں پڑ گیا. اللہ کے رسول نے مشق کا منہ کھولا اور اس کے بعد اپنے صحابہ سے کہا کہ آؤ پانی پی لو. آؤ اپنے جانوروں کو پانی پلا لو. آؤ اپنے برتن بھر لو. ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشق کا منہ کھولا ہے. دریا بہنے لگے. سارے صحابہ کرام سیراب ہو گئے. سارا پانی سارے برتنوں کو پانیوں سے بھر لیا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتا تیرے پانی میں کتنی کمی آئی. برکت والے ہیں ہمارے یہاں, مبارک کہا جاتا ہے سرکار. کتنی کمی آئی؟ کہا کمی نہ پوچھئے, کتنا زیادہ ہوا یہ پوچھئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آ میرے پاس, تو نے ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے, ہم تیرے ساتھ مہربانی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد اس کالے حبشی غلام کے ہاتھوں میں اپنا نورانی ہاتھ پھیر دیا میرے آقا نے. اور آپ نے جیسے ہی ہاتھ پھیر کر اپنا نورانی ہاتھ الگ کیا ہے, لوگوں نے دیکھا کالا غلام گورا ہو گیا. جس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا چہرہ مسکرانے لگا. اب یہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے, پریشان ہے. کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا بے شک اللہ نے. تو کہا جس طرح صورت کو گورا کر دیا
میرا دل بھی گورا کر دیجیے، میری سیرت بھی گوری کر دیجیے۔ میں پڑھتا ہوں، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بات کا واقعہ میں بتانا نہیں چاہ رہا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالو، چمکنے لگے گا، چمکنے لگے گا، مگر تاریخ اٹھا کر دیکھتے چلے جاؤ، کہیں یہ کمال نہیں ملے گا موسیٰ علیہ السلام کا کہ جس کالے پر ہاتھ پھیر دیا ہو وہ گورا ہو جائے۔ یہ کمال تو آمنہ کے لال کے اندر موجود ہے کہ وہ خود ایسے چمکدار ہیں، ایسے نورانی ہیں، ایسے حسین و جمیل ہیں، ایسے گورے ہیں کہ جس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر دے وہ بھی کمال والا بن جایا کرتا۔ تو سب سے آخر میں کون آیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے یہاں جلوس نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے؟ جی جی نکلتا ہے۔ یہ تو شرک ہے، کیسے نکالتے ہیں؟ شرک نہیں ہے، جبریل علیہ السلام کی سنت۔ جبریل نے جلوس نکالا تھا میلاد النبی کے موقع، تو جلوس نکلتا ہے نا۔ اب آپ کی مسجد کے امام صاحب جھنڈا پکڑے پکڑے سب سے آگے، سنیے گا میری بات، جھنڈا پکڑے پکڑے سب سے آگے، ہمارے اکبر بھائی جھنڈا پکڑے پکڑے سب سے پیچھے، دادا بھائی کا حکم ہوا پلٹ جاؤ، واپس آؤ، پلٹ جاؤ۔ آگے کون تھا؟ آگے تھے امام صاحب، اکبر بھائی سب سے پیچھے تھے۔ جب دادا بھائی کا حکم ہوا پلٹ جاؤ، وہیں گھوم گئے، اب آگے والا پیچھے، پیچھے والا آگے بن گیا۔ دنیا میں آنے میں ہمارے آقا سب سے آخر، دنیا میں آنے میں ہمارے سب سے آقا ہمارے سب سے آخر، مگر جب میدان محشر میں شان محبوبی دکھائی جائے گی تو سب سے پیچھے رہنے والا سب سے آگے ہو جائے گا، اور سب سے آگے رہنے والا سب سے پیچھے ہو جائے گا۔ اور یہ منظر آپ نے معراج کی رات کو بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں پر انبیاء و مرسلین کی امامت کرنا، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اب سب سے آخر میں آنے والا امام، پہلے آنے والے سب مقتدی، تبھی تو امام اہل سنت پکار اٹھے کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، فیضان اعلی حضرت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ہمارے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برہان بنا کر کے بھیجا ہے، ہمارے آقا کو دلیل بنا کر کے بھیجا ہے، ہمارے آقا کو ثبوت بنا کر کے بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی طرف ایک نور، کھلا ہوا روشن نور بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، اب وقت کی میں گنجائش نہیں ہے ورنہ ابھی بہت کچھ جی چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کی تقریر کو سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگوں نے اس میلاد النبی کی بدھ کو سجانے میں حصہ لیا ہے، دامے برے میں قدم میں سکنے، پروردگار ان کی سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے، اور یہاں ہی نہیں وجے واڑہ جانے کہاں کہاں سے لوگ دور دراز سے جلسہ میلاد النبی میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، پروردگار قدم قدم کے بدلے میں ان کو نیکیوں سے اجر و حسنات سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔